الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حجا قدیما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم بلند واحد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین محترم، میں آج آپ سبزرات کو ایک نہیں کئی مبارکبادیں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی مبارکباد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور معراج شریف کی ہم اپنے آقا کا 1500 سالہ منا رہے ہیں، اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج 6 ستمبر بھی ہے. ہم نے 65 کے اندر دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے اور اس کو شکست سے دو چار کیا تھا، اس پر بھی آپ کو یوم دفاع پاکستان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سن 2025 اس سال بھی پھر ہندوستان نے حملہ کیا اور پھر ہماری پاک فوج نے ان کو مزہ چکھایا اور ان کو ذلت میں شکست سے دو چار کیا. تیسری مبارکباد آپ کو اس کی پیش کرتا ہوں. اور چوتھی مبارکباد 7 ستمبر کو، کل 7 ستمبر کا دن ہے. یہ قائد علامہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم مقدس قرارداد پیش کی تھی، جس کے بنیاد پر ان کو غیر مسلم مقدس قرار دیا گیا تھا. اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیز محترم، یہ جتنی اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، اور ہمیں 65 میں کامیابی ملی، اور بنیاد محسوس کے اندر ہمیں کامیابی ملی، اور اسمبلی کے اندر 7 ستمبر کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. یہ سب صدقہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو میلاد ہم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، حضور کا عشق دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ بہت طاقت ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یورپ ہو، امریکہ ہو، کتنے دشمنان اسلام ہیں، وہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اس عشق مصطفیٰ کی دولت سے ڈرتے ہیں. کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے اندر یہ جو طاقت ہے عشق مصطفیٰ کی، اس سے ڈر لگتا ہے. یہ جب نبی کے عشق کے اندر سامنے آتے ہیں، نہ کسی توپ کو دیکھتے ہیں، نہ کسی ٹینک کو دیکھتے ہیں، نہ کسی میزائل کو دیکھتے ہیں، بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اللہ ہی وہ خدا داخل ہوگا. ہم نے اس کے مصطفیٰ کا مظاہرہ، اس ایمان کی مضبوطی کا مظاہرہ 67 کے اندر دیکھا. میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہندوستان نے حملہ کیا اور ایوب خان کی آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس نے مصطفیٰ کا نام لیا پوری قوم ایک ہو گئی اور ٹینکوں کے سامنے آ کر ٹینکوں کی جنگ کو ہرا دیا. آپ حیران ہوں گے، دنیا کی ٹینکوں کی سب سے
پاکستان کی فوج تیار نہیں تھی، لیکن اس کے مصطفیٰ دل میں موجود تھا۔ یہ ہمارے فوجی جوان حضور کی محبت کا جذبہ لے کر، اس کا جذبہ لے کر ٹینکوں کے سامنے لے گئے، اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی۔ آج عورت ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ حضور کی محبت نکالو ان کے دل سے۔ جب تک یہ محبت ہے دنیا کی کوئی طاقت ان پر فتح نہیں کر سکتی ہے۔ کبھی حضور کی محبت نکالنے کے لیے قرآن کی توہین کرتے ہیں، ہالینڈ کے اندر، کبھی جناب امریکہ کے اندر اسلام کی توہین کی جاتی ہے، کبھی میرے مصطفیٰ کی توہین کی جاتی ہے۔ اس قسم کے تنظیمیں بنائی جاتی ہے، اس قسم کے جناب جماعتیں بنائی جاتی ہیں جو حضور کی توہین کریں، حضور کی گستاخی کریں، حضور کی ختم نبوت کے انکار کریں۔ لیکن الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ ہر سازش کو سمجھتے ہیں اور ہر سازش کا مقابلہ کرنے میں تیار رہتے ہیں۔ جب 77 کے اندر مقابلہ ہوا اور قادیانیوں نے سازش کی تو قائد ملت اسلامیہ نے پیش کی قرارداد اسمبلی کے اندر بھٹو صاحب نے کہا تھا، نورانی صاحب یہ کافر کرنا، مسلمان کرنا یہ آپ کے مدرسے کے کام ہیں، آپ مدرسے میں جا کر مسئلہ حل کریں، یہ کہاں آپ کی اسمبلی کے نمبر چلی آئے۔ میرے قائد نے سمجھایا، جو قائد بھٹو صاحب کو کہا اگر اس وقت کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ میں پاکستان کو ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں اس کو پھانسی پہ ڈال دوں گا، وزیر اعظم تو میں ہوں، کون ہے جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے؟ میرے قائد نے کہا اگر آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اور کوئی جھوٹا اس کا دعویٰ کرے آپ کو قبول نہیں ہے تو میرے اور آپ کو نہیں تو اللہ نے ایک ختم نبوت کا عہدہ دیا ہے، تو جھوٹا دعویٰ کرے گا ہمیں اور آپ کو نہیں قبول نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بھٹو صاحب کی بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے نورانی صاحب کے ساتھ پورا تعاون کیا، اور جب وہ اس پر دستخط کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرتا ہوں۔ ان کو پتہ تھا معمولی بات نہیں ہے، لیکن میرے قائد کا کرتے تھے کہ شاید، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے کچھ بھی کیا ہو بھٹو نے، لیکن میرے مصطفیٰ کی ناموس کی تحفظ کر کے گیا ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ اس کو بخشش ہوگا۔ نورانی صاحب کے اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی اللہ نے یہ کام لیا ہے اور شاید یہی بخشش کا درجہ بن جائے۔ الحمدللہ اسی مشن پر جمعیت علماء پاکستان چل رہی ہے۔ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے، کوئی ختم نبوت کے خلاف میدان میں آئے، الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان میدان میں آتی ہے۔ ابھی قائد عیسیٰ نے ختم نبوت پر حملہ کیا، آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جن لوگوں کو بلایا گیا ہے اسمبلی کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اندر جمعیت علماء پاکستان کی قیادت کو بلایا گیا۔ الحمدللہ ہم نے دلائل پیش کیے، جس کو تسلیم کیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ پورا کا پورا واپس لے۔ یہ ختم نبوت کی فتح ہے اور حکمرانوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو، دین کے خلاف کوئی بات ہو، عظمت مصطفیٰ کے خلاف کوئی بات ہو، یہ عاشقان مصطفیٰ سب کو برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے اپنے آقا کے ناموس پر کوئی آ جائے اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ یہ مشن جاری ہے اور عزیزان من پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا بھی جمعیت علماء پاکستان کا حکومت کر رہی ہے، اور یہ سب گزارائی کراتے ہیں اس کے لیے ہم یہ ہم تحفظ کر رہے ہیں، اور وہ تحفظ اس طرح ہوگا، وہ تحفظ اسی طرح ہوگا کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام، اگر پاکستان کے اندر اسلام کا نظام آئے گا تو میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ بام عروج پر پہنچا دے۔ آج پاکستان کے اندر جن جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہیں دہشت گردی ہے، روزانہ خبریں آتی ہیں کہ وہاں جناب بم دھماکہ ہو گیا،
वहां धम धमाका हो गया, इतने हमारे फौजी शहीद हो गए, इतने हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए। हर रोज खबर आ जाती, हम बड़े हानि हाथों से देंगे। कब लम्बे हो गए इन दहशत गर्दों से, रोजाना शहीद हो रहे हमारे जवान। और आपको इसी तरह बना सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदल का निजाम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफा नहीं है। दहशत गर्दों को पनाह दी जाती है, दहशत गर्दों को जब पकड़ा जाता है, ये आपने भी सुना होगा, एजेंसी वाले पकड़ते हैं, टेलीफोन आ जाते हैं कि साहब ये कहीं से टेलीफोन जबरदस्त आ रहा है, कहीं से जनाब किसी एमएलए का टेलीफोन आ रहा है, किसी नहीं से किसी वजीर का टेलीफोन आ रहा है। ये नहीं है निजाम मुस्तफा के अंदर। जुर्म करने वाला बात कोई कितना बड़ा हो, बात कोई छोटा हो, सबको पकड़ा जाए तो आज कसम दूसरे दिन पाकिस्तान में अमन कायम हो जाए। अगर दहशत गर्दों को सपोर्ट किया जाता रहा तो अमन कायम नहीं होगा। अमन कायम करना है तो इस्लाम का निजाम नाफिज करना है, वो निजाम नाफिज करना है। हजरत उमर का बेटा, उससे अगर जुर्म हो जाता है, हजरत उमर के बेटे की सजा सुना दी जाती है, उसके कोड़े लगते हैं। हजरत उमर को जब खबर पहुंचती है, हजरत उमर नाराज हो जाते हैं। हम और आप तो ये समझ रहे होंगे उमर इसलिए नाराज हुए हैं कि मेरे बेटे की किसकी हिम्मत हुई है कि किसने मेरे बेटे को सजा दी है। नहीं, हजरत उमर ने फरमाया आम लोगों को जहां सजा दी जाती थी वहां मेरे बेटे को तुमने सजा क्यों नहीं दी? यह है निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज पाकिस्तान के अंदर निजाम आ जाए कि वहां किसी कमिश्नर का बेटा हो, वहां किसी आईजी का बेटा हो, वहां किसी मिनिस्टर का बेटा हो, जुर्म करेगा तो वो जनाब भूमि पे चले जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के दूसरे दिन अमन कायम भी होगा, जैसे दर्दी खत्म हो गया और करप्शन भी खत्म होगी। आज करप्शन करने वाले, पहले तो हम सुनते थे कि लाखों में करप्शन हो रही है, करोड़ों में करप्शन हो रही है, अब तो खबरें आती हैं अरबों में, और अरब भी दो चार नहीं, कई 100 अरबों के अंदर। और करने वाले माशियत के माहिर बताते हैं इतनी बड़ी बड़ी करप्शन है, अगर वो सारा पैसा करप्शन का न होता, करप्शन न होती और पाकिस्तान में पैसा होता वो, तो हमें वर्ल्ड बैंक से और IMF से कर्ज देने की जरूरत पेश नहीं था। लेकिन ये करप्शन करने वाले, कहीं जनाब शुगर का स्कैंडल है, कहीं जनाब गंदम का स्कैंडल है, अरबों के खाके बाहर मुल्कों के अंदर अपनी इन्होंने जायदाद बना ली है और कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। और कोई गरीब, इस गली का गरीब अगर कोई 10 रुपए की भी कोई करप्शन करता है तो उसको पकड़ लेते हैं, और जब अरब रुपए की करप्शन होती है तो उसको पकड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा नहीं है। अगर ये समा आएगा निजाम मुस्तफा के लिए, ये मिलाद मुस्तफा का पैगाम है, हुजूर की मोहब्बत पैदा करो। ये मोहब्बत का जज्बा था, ये इस्लाम का जज्बा था। हमने दहशत के अंदर भी फतह की और हमने बुनियाद मशरूस के ऑपरेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फतह की है। कल भी इंशाअल्लाह दुश्मन को नेस्त नाबूद करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन सिर्फ ईमानी हरारत से करेंगे, ईमानी जज्बे से करेंगे। पाकिस्तान को अगर तरक्की पर देखना चाहते हैं आप, तो इस्लाम का निजाम नाफिज करें, तमाम मुसीबतें दूर होंगी। हत्ता के पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आसमानी आफतें आ रही हैं, कहीं सैलाब आ रहे हैं, कहीं जंगले आ रहे हैं, कहीं बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। कभी आज तक नहीं सुना था कि इस्लामाबाद के अंदर 8-8 किलो के ओले गिरे, जितनी गाड़ियां थी सब तबाह हो गई, सोलर लगे रहे थे सब तबाह हो गए। ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह का अज़ाब इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान से इंसाफ खत्म हो गया, पाकिस्तान से अदल खत्म हो गया। इंसाफ अगर कायम हो तो खुदा की कसम इन तमाम मुसीबतों से निजात मिलेगी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर अक़दस के अंदर एक दिन ज़लज़ला आ गया। हज़रत उमर बैठे हुए थे, आपने अपना दुर्रा जमीन पर मारा और जमीन को कहा क्या मैंने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? अगर इंसाफ किया तो क्यों ज़लज़ला आ रहा है? बस ये कहना था उमर का जो ज़लज़ला बंद हो गया। ये दलील है इस बात की, ये दलील है इस बात की कि अगर हम इंसाफ करेंगे तो इंशाअल्लाह इन आफतों से निजात मिलेगी, और इंसाफ नहीं करेंगे तो यही आफतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। कितने आप अंदाजा किए सैलाब आया, एक नहीं दो नहीं, बस्ती की बस्तियां तबाह हो गई। इस अजाब से बचना है तो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निजाम लाना है,
عدل کا نظام لانا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان اپنے مشن پر لگی ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو کوئی سازش ہوتی ہے ختم نبوت کی، اس کے خلاف ہم سازش کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ بہت بڑا عظیم الشان پروگرام اسی مناسبت سے 19 تاریخ کو حیدرآباد کے مارکیٹ چوک پہ ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات اس میں شریک ہو کر ختم نبوت سے اپنی محبت کا اظہار کریں، انشاءاللہ وعدہ کریں کہ اس پروگرام میں شریک ہونا ہے اور اپنے آقا سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، ختم نبوت سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور کے اس میلاد کا جو مقصد ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کے اندر اسلام کا نظام بھی آئے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ اسلام کا نظام لائے، تاکہ اس نجات ملے، اس دہشت گردی سے نجات ملے، اس کرپشن سے نجات ملے، اس بد امنی سے نجات ملے۔ ان تمام مصیبتوں کا واحد حل ہے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام آ جائے۔ صلاۃ و سلام پڑھ